خداوند یسوع مسیح کے پاک زندہ اور قادر نام میں ہر ایک سننے والے بھائی اور بہن کو سلام۔ عزیزو، آج کی تلاوت کی جائے گی لوکا کی انجیل میں سے اس کا 23واں باب اور 46ویں آیت، اور خداوند کے پاک کلام میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا، آمین۔ عزیزو، ہمیں یہاں خداوند خدا کا اکلوتا بیٹا نظر آتا ہے، خداوند یسوع مسیح، جو ابتدا اور انتہا ہے، اول اور آخر ہے، راہ، حق اور زندگی ہے، قیامت اور زندگی ہے، جس کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، جو قیامت میں دنیا کی عدالت کرے گا، جو عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، کراس پر، صلیب پر مرتا ہوا نظر آ رہا ہے، دو ڈاکوؤں کے درمیان، اپنے رسولوں کے، شاگردوں کے، فقیوں اور فریسیوں کے، رومی سپاہیوں کے سامنے۔ کیوں؟ اور اس کا جواب ہمیں کلام خدا میں ملتا ہے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 16ویں آیت۔ خداوند خدا چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کے گناہوں کو دھو ڈالے، ان کو پاک اور صاف کرے، آسمان کی بادشاہی کے لیے ان کو اہل بنائے، اور یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاک اور ابدی اور زندہ خون کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے۔ عزیزو، زمین پر ایسا کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ممکن ہو، اور وہ نام صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ 23واں باب اور اس کی 44ویں سے 49ویں آیت میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی موت کا منظر نظر آتا ہے، اور اس سارے پیسج میں ہمیں بنیادی 3 پوائنٹ نظر آتے ہیں۔ یہاں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی فطرتی تبدیلی نظر آتی ہے ہمیں۔ ساری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے کیونکہ سورج کی روشنی جاتی رہتی ہے، زمین لرز جاتی ہے، چٹانیں تڑپ جاتی ہیں، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو خدا باپ کے سپرد کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا اپنی زندگی پر ایبسولوٹ کنٹرول ہے۔ وہ رومی حکومت کے ٹارچر سے، ان کے تشدد سے، ان کے کوڑے مارنے سے، ان کے کیلوں سے اور نیزوں سے نہیں مرا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے ولفلی اپنے اختیار سے اپنی جان کو خدا کے سپرد کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے موت کو قبول کیا کیونکہ خدا باپ کی خداوند یسوع مسیح کے لیے یہی مرضی تھی۔ آئیں عزیزو، چند لمحے کے لیے خدا باپ کا شکریہ ادا کریں کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے ہم سے محبت کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پاک قربانی کے لیے شکریہ ادا کریں، اس کے خون کے لیے، اس کے نام کے لیے، جس نام کے وسیلہ سے شیطان کا، گناہ کا، اس دنیا کا، کسی بیماری اور لاچاری کا ہم پر کوئی اختیار نہیں، ہم پر کسی چیز کا، کسی ناپاکی، کسی تاریخی کا ہم پر کوئی اختیار نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں اتنی قدرت ہے، اس کا نام، وہ خود ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد عزیزو، ہمیں گواہی نظر آتی ہے رومی صوبے دار کی، جو وہیں کہیں خداوند یسوع مسیح کے پاس کھڑا تھا اور خداوند یسوع مسیح کو دیکھ رہا تھا، اس تمام ماجرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گواہی دی کہ یقیناً یہ خدا کا بیٹا ہے۔ عزیزو، یہاں ہمیں ایک بڑی خوبصورت اگزامپل نظر آتی ہے جو ہمیں بھی فالو کرنی چاہیے، اس رومی صوبے دار کے جیسے۔ ہم بھی جب اپنی زندگیوں میں خدا کی محبت کو، خدا کی قدرت کو اور اس کے فضل کو دیکھیں تو ہم بھی ایسے ہی اس رومی صوبے دار کی طرح خداوند کی گواہی دیں۔ اور عزیزو، اس کے بعد ایک آخری پریکٹس ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ ہے 49ویں آیت میں، اور میں پڑھنا ضرور پسند کروں گا۔ اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھی، دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھی۔ عزیزو، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ایسی پریکٹس ہے جو ہر ایک مسیحی کو جب تک وہ اس دنیا میں زندوں کی زمین پر زندہ ہے کرتے رہنا چاہیے۔ اور عزیزو، میں اس میسج کا اختتام ایک آیت سے کروں گا، عبرانیوں کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 1 اور 2 آیت۔ پس جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں،
جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔